لا إله إلا الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم ان مبارک لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، انہیں ریشمی لباس اور زیورات پہنائے جائیں گے، اور اس وقت وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پہ سارے غم ختم کر دیے، اور اس نے ہمیں ایسے مقام پہ داخل کیا اپنے فضل کے ساتھ کہ جہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. اب آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہیں جہنم میں جانا ہے. ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کفر کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں جو کافر ہیں نان مسلم ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو اسلام کا دعویٰ کر کے بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں، میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، اس زمانے میں اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، کسی بھی طریقے سے انکار کرتا ہے، یا وہ اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے اللہ کی بات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. کتنے ہی بہت اچھے لوگ بہک گئے، پھسل گئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو درایت عقل پہ پرکھا اور بھٹک گئے، پھسل گئے، کچھ نہیں پلے رہا. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے مطلقاً والذین کفروا، جس نے بھی انکار کیا اس کے لیے لہم نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لوگوں کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اللہ سے ڈرایا کرتے تھے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور اسے مکمل کر لو، التحیات میں تشہد پھر درود،
چار، ایک حدیث میں چار، ایک میں 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرب. 5 چیزوں سے اللہ کی ضرور پناہ طلب کریا. بلکہ بعض محدثین نے تو کہا ہے جو تحیات میں یہ اللہ سے پناہ طلب نہیں کرتا اس کی نماز میں نقص ہے. اس لیے صرف درود پڑھ کے رب اجعلنی پڑھ کے سلام پھیر دینا یہ نماز کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کو جو حضرت ابو بکر کو سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اپنی نمازوں کو مزین کریں ان خوبصورت دعاؤں کے ساتھ. اور یہ جو التحیات میں سلام سے پہلے اور درود کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت انسان جن تکلیفوں اور جن مصیبتوں میں مبتلا ہوگا ان سے آج پناہ طلب کریں. والذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ چند دن، چند مہینے یا چند سال نہیں. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے لیے ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا، ایک چتکبرا جانور لے کے آئیں گے. اہل جنت کو کہیں گے اہل جنت ادھر دیکھو. یہ کیا ہے؟ چونکہ جو موت سے ہمکنار ہوا ہے وہ موت کو جانے گا، اسے پہچانے گا. وہ فوراً کہیں گے یہ موت ہے. اور پھر اہل جہنم کو کہا جائے گا اسے دیکھو یہ کیا ہے. وہ بھی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ موت ہے. پھر اس موت کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا. اور اہل جنت کو کہے گا تمہیں اب کبھی موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں ہو. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اہل جہنم کو کہا جائے گا آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں، بس یہیں پہ استدعا چلو. اور یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا. نہ تو ان کی موت کا فیصلہ ہوگا نہ عذاب کم ہوگا. کذالک نجزی کل کفور، یہی ہر ناشکرے کا بدلہ ہے. ہر کفر کرنے والے کا، انکار کرنے والے کا بدلہ یہی ہوگا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنم کے عذابوں میں تکلیف اور شدت کی اس وقت یہ چیخیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس کے اندر یہ چیخیں گے. پھر کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ایک دفعہ یہاں سے نکال دے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم اچھے کام کریں گے، وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اللہ اس وقت انہیں کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی؟ اگر کسی نے نصیحت پکڑنی تھی تو اس میں پکڑ لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 60 سال عمر دی گئی اور اس نے اس ساری مدت کے اندر نصیحت نہیں پکڑی تو اللہ کے ہاں کوئی جواز نہیں پیش کر سکے گا. اللہ اکبر.
اللہ رب العزت فرمائیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اور تمہیں ایک مہلت بھی دی تھی، ایک لمبی مدت عمر دی تھی۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب چکھو اس عذاب کو، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق کہتے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر خیر ہے تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، کسی نے اپنے اوپر نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کون اخلاص کی زندگی بسر کرتا ہے اور کون کفر کی، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے بھید وہ اپنے سینے میں لے کے دفن ہو گیا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بے شک دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلا، اللہ کو وہ سب کچھ پتہ ہے۔ اور یہ صرف کائنات میں اور کسی کے اندر نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، کہ جو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانے اور دنیا کی ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین پہ تمہیں نائب بنایا یا ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ باپ فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ اس کی اولاد آ جاتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی اولاد آ جاتی ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کا نائب بنایا۔ فَقَدْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، جو شخص انکار کرے گا، کفر کرے گا، اس کفر کا وبال اس کی ذات پہ ہی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ خود اپنے کفر کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور یہ جو کفر ہے نہیں زیادہ کرتا اللہ کے ہاں سوائے اللہ کی ناراضگی کے۔ انسان اپنی طرف سے بڑا اکڑ پھو بنتا ہے، میں نہیں کرتا، میں ایسا کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اس پہ ہے، اور جو بھی کفر کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کا غصہ ہے اس پہ۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کا کفر الا خسارہ، مگر ان کے لیے گھاٹے کا سامان ہی کرتا ہے۔ اس لیے کفر کرنا، انکار کرنا اللہ کے حکموں کا، اس کے رسول کی باتوں کا، یہ انسان کے لیے قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہے۔ اللہ اس بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔